ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. یا جب تک ہمارے بدن میں جان رہے ہماری یہ تمنا ہے کہ لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی کسی کو ٹکڑے کر کے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب
درود و سلام صلاۃ و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء افضل الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف اوقات میں سوالات کیے تھے اور پھر آپ کے سوال پر صحابہ نے جو جوابات دیے تھے ان کا بیان سنا تھا۔ جو بیان ہوا تھا امید ہے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی اسی موضوع کا ایک دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا، لیکن تھوڑا سا مختلف اور نئی چیز اس میں یہ ہے، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں صحابہ کرام سے رسول اللہ پوچھتے تھے، صحابہ بتاتے تھے۔ آج کے خطبہ میں ایسی احادیث بھی بیان ہوگی جس میں سوال ہوگا اور جواب صحابہ کے ہوں گے، اور ایسی احادیث بھی بیان ہوں گی جس میں صحابہ کا سوال ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوگا۔ دین سیکھنے کا، سکھانے کا ایک بہترین اور نرالا طریقہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ اب اس میں صحابی کا سوال ہے اور رسول کا جواب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوئے۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے محبوب بتائیے اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابی کا سوال ہے، اب رسول اللہ نے جواب دیا، آپ نے بیان تو اپنے خالق کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابی کا سوال ہے، رسول اللہ کا جواب ہے۔ اللہ کا دین بن گیا، دین کا مسئلے کا پتہ چل گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کا کسی کو شریک بنانا، پاگل بنانا، اللہ جیسا بنانا، اللہ کی صفات کسی چیز بنانا، یہ رب کا شریک بنانا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، عبادات کی تمام قسمیں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کئی قسم کے مجرم ہوں گے، وہاں مجرم بھی ہوں گے، باقی مجرم کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ لا یغفر ان یشرک به، اس نے اللہ کے ساتھ شرک والا جرم کیا، ایسے مجرم کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ انہ یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس حال میں مر گیا، اللہ نے اس کا گھر جہنم میں بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور اس کی تمام اقسام سے بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک حدیث جس میں سوال رسول اللہ کا ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے، ایک بندہ کمر کر رہا ہے، دکان کر رہا ہے، اللہ
السلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اسی طرح ایک اور حدیث جس میں نبی علیہ السلام کا سوال ہے اور صحابی کا جواب۔ صبح ہے، تہجد کا وقت ہے، آپ نے نماز بولا، نبی علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ سے بالکل قریب تھا۔ جس طرح اس لائبریری کا دروازہ ادھر لگا ہوا ہے، وہ مسجد کی جو دیوار تھی مسجد کے اندر علیہ السلام پیچھے علیہ السلام کے اترے السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا رسول اللہ کا سوال، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ یعنی کس نے رکھا ہے؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ آپ کے چچا کے بیٹے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف انداز میں رسول اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک خدمت یہ ہوا کرتی تھی کہ رات کو جب نبی علیہ السلام نے باہر جانا ہوتا تھا قضائے حاجت کے لیے یا وضو کے لیے، آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ بعض صحابہ کرام عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا لوٹا رکھ دیا کرتے تھے. کہیں رسول اللہ کو پانی کے معاملے میں دشواری آئے، نبی علیہ السلام ہوئے، آپ علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، کریم کے ایک ایک آیت کی تفسیر کا علم تھا. اس کو دین عطا فرما. صحابہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے سوال رکھا، پانی کس نے رکھا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، نبی علیہ السلام نے دعا دین بتا دیا. اگر کوئی تمہاری خدمت کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، خدمت کرنے والے کو، تعاون کرنے والے کو، ہیلپ کرنے والے کو، سلوک کرنے والے کو دعائیں دینا رسول اللہ کا طریقہ ہے. اور دعا میں بھی بہتر چیز کا انتخاب کرنا چاہیے. اللہ اس کو وہ دے تو اس کے کتنی کام آئے اور آخر میں اس کو فائدہ دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابی کا سوال اور رسول اللہ کا آج پڑھتے ہیں. آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے سینے کے آگے والے اس کے بعد آپ السلام والسلام کو پڑھتے ہیں. صحابہ کرام دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کیا پڑھے. صحابہ کے ذہن میں سوال آیا، رسول اللہ سے پوچھنا چاہیے سورہ فاتحہ کی شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی اس صفحے میں کیا پڑھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا عرض کیا رسول اللہ ما تقولون فی صلاتک بین التکبیر والقراءۃ. اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی کرنے کے درمیان، تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان ما تقولون کیا پڑھتے؟ صحابی کا سوال ہے. نبی علیہ السلام کا جواب بھی سوال فرمائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقفے میں، اس تکبیر اور قرات کے درمیان میں یہ دعا پڑھتا ہوں باعث بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھتے. صحابی کا سوال ہے، آپ اس سکوت کی حالت میں، خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا جواب اللہ کا دین بتا دیا. جیسے نبی علیہ السلام نے سبحانک اللہم والی دعا پڑھی ہے، وہاں آپ علیہ السلام یہ دعا اللہم باعد بینی و بین خطایا بھی پڑھا کرتے تھے. یہ کم لوگوں کو یہ دعا یاد ہے. اگر دیکھا جائے سبحانک اللہم میں اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، وہ عظیم الشان عمل ہے. اللہ سے کوئی سوال نہیں، دعا نہیں، فریاد نہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا. اے اللہ تو ہی ڈال دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کما بین المشرق والمغرب، جس مشرق مغرب
سے دور ہے، مغرب مشرق سے دور ہے. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ گناہوں کو مجھ سے اتنا دور کر دے. لیکن گناہ اتنا دور ہو جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، مغرب سے مشرق دور ہے، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم نقنی من الخطایا کما تصب الابیض من الدنس. اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح صاف اور اجلا پاک کر دے جس طرح میل اجلے والے کپڑے کو میل سے صاف اور پاک اور اجلا کیا جاتا ہے. کسی چیز کو دھونے کے 3 طریقے. اس وقت اللہم غسل خطایا بالماء والثلج والبرد. اللہ میں پانی کے ساتھ پھلوں کے ساتھ اور برف کے ساتھ ہر لحاظ سے ہر انداز سے دھل جائیں، ختم ہو جائیں. یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ دعا آتی ہے اہتمام کریں، اگر یہ دعا نہیں آتی تو یاد کرنے کا انتظام کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. اب ایک حدیث جس میں سوال رسول اللہ کا ہے. سوال کس کا ہے؟ رسول اللہ کا، اور جواب صحابی کا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، بزرگ صحابیہ ہیں، جن کا نام ہے ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ام صائب ام صائب بیمار ہیں اور ان کو بڑا شدید بخار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. معلوم ہی ہوتا ہے اگر رشتہ داروں میں یا جاننے والوں میں کوئی بزرگ مرد ہو یا عورت ہو بیمار ہو، اس کی تیمارداری رسول اللہ کی سنت ہے. بعض لوگ تو بڑھاپے کی عمر میں بھی کہتے ہیں مرد ہو کہ عورت سے بات کیوں کی، مرد ہو کہ عورت سے کیوں کی، چاہے وہ بھی عورت ہو. جس کی شادی ختم ہو گئی، کوئی دین تعلق ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ جائز تعلق ہے، وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے. اس کی بیمار پرسی کی جا سکتی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب ام صائب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. بوڑھی عورت ہیں، بخار کی وجہ سے ان کا جسم کانپ رہا ہے. آپ علیہ السلام وہاں پہنچے. آپ نے فرمایا ام صائب کانپ کیوں رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا سوال. حضرت ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار بہت تیز ہے. لا بارک اللہ فی، اس میں برکت نہ ہو، اس میں برکت نہ ہو. یا رسول اللہ بخار بہت تیز ہے، اس میں برکت نہ ہو. یعنی بخار کو اس نے برا بھلا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اے ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تسبو، آپ نے بخار کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ بخار تو بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کرتا ہے جس طرح لوہار لوہے کو بھٹی میں ڈال کے صاف کرتا ہے، یا پھر سونار سونے کو بھٹی میں ڈال کے اسے صاف کرتا ہے. گناہ دھل جاتے ہیں، بندہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے. اب رسول اللہ کا سوال تھا کیوں کانپ رہی، اس کا جواب تھا. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے تعلیم دی، رہنمائی فرمائی، اللہ کا دین بن گیا. 2 باتیں ثابت ہوئی کہ بخار کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. کوئی بھی بیماری ہے اس کو گالی نہیں دینی چاہیے. اب کتنے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، کسی کو شوگر ہو گئی، شوگر کو ماں بہن کی گالیاں، ماں کی فلاں بہن کی فلاں، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتی. بلڈ پریشر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کو گالیاں دے رہا. ہارٹ پیشنٹ ہے، بس اس بیماری کو گالی دے رہا ہے.
بخار اگر ہو گیا بخار کو گالی دے گا، یہ اتر ہی نہیں رہا، ماں کا فلاں بہن کا فلاں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخار کو گالی نہیں دینی، وقتی طور پر تو ایک آزمائش بن گیا ہے، تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لیکن بیمار کو گناہوں سے اس طرح صاف کر کے جاتا ہے جس طرح لوہار لوہے کو بھٹی میں ڈال کے صاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کو صبر کرنا چاہیے، جب وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر کی وجہ سے اجر بھی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اب وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں اور صحابہ جواب دیتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں، لیکن دعا کے اندر بہت ساری دیر میں اللہ کے نبی آپ پہ درود پڑھتا رہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیجئے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا آدھی دعا مانگ لوں، چوتھا حصہ دعا میں درود شامل کر لوں، 3 حصے دعا ہو، چوتھا حصہ درود ہو، ایسے کر لوں ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا ٹھیک تو ہے، اگر درود کو بڑھا دے فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وہ تیرے لیے بہتر۔ کہ رسول اللہ پھر ایسے کر لیتا ہوں، 3 حصے کر لیتا ہوں، 2 حصے دعا مانگوں گا، 1 حصہ درود پڑھوں گا، یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک تو ہے، لیکن اگر درود کو بڑھا لے تیرے لیے بہتر۔ یا رسول اللہ 2 حصے کر لیتا ہوں پورے وقت کے، آدھا حصہ دعا مانگوں گا، آدھا حصہ درود پڑھوں گا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک تو ہے، لیکن درود کو بڑھا لے تیرے حق میں بہتر ہے۔ یا رسول اللہ پھر یوں نہ کروں، دعا کو چھوڑ دیتا ہوں، بس پورا وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے صحابی کے سوال، جن کا نام حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے فرمایا اگر تو ایسے کرے گا، دعا چھوڑ دے گا، صرف درود ہی پڑھتا رہے گا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر اللہ رب العالمین اس درود کی برکت سے تیری پریشانیاں بھی دور کرتا رہے گا، تیرے گناہوں کو بھی مٹاتا رہے گا۔ صحابی کا سوال ہے، رسول اللہ کا جواب ہے، اور اللہ کا دین کہ کثرت کے ساتھ جو بندہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین مانگے بغیر اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مانگے بغیر اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، فریاد کیے بغیر اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک حدیث جس میں صحابہ کا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پہ نہ بیٹھا کرو، لوگوں کے آنے جانے گزرنے والی جگہوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ جس طرح لائٹ چلی جاتی ہے لوگ کرسی لے کر راستے پہ بیٹھ جاتے ہیں، گلی میں بیٹھ جاتے ہیں، سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں، لائٹ نہ بھی ہو ویسے دل کرتا ہے راستے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ لوگوں کے آنے جانے والی جگہ پر اور ان راستوں کے اوپر بیٹھ کے کوئی تاش کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ راستوں کے اوپر نہیں بیٹھنا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مکان چھوٹے چھوٹے ہیں، راستوں پر بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجبوری ہے راستوں پہ بیٹھ سکتے ہو، لیکن راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا وما حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے ہمیں بتلائیے۔ صحابہ کا سوال ہے، رسول اللہ نے جواب دیا راستے کا حق یہ ہے غض البصر وکف الاذى، جب راستے پہ بیٹھنا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے بیٹھنا ہے،
نگاہوں کو آوارگی سے بچانا ہے، بے سے بچانا ہے، کف الازا اپنے ہاتھ کو روک کر رکھنا ہے، آنے جانے والے کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دینی، ورد السلام آنے جانے والا بندہ جب سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا ہے، وامر بالمعروف راستے پہ بیٹھتے ہو مجبوری ہے تو دین کا کام کرنا ہے، آنے جانے والے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر برائی سے ان کو روکتے رہنا ہے۔ صحابہ کا سوال تھا راستے کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ نے بتا دیا، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، سلام کا جواب دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ اگر 5 کام تم کر سکتے ہو پھر راستوں پر بیٹھنے کی اجازت ہے، اگر یہ 5 کام نہیں ہوتے تو پھر راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اب آخری حدیث ہے جس میں سوال رسول اللہ کا ہے اور جواب صحابہ کا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام میں موجود ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا، آپ نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے میرے ساتھیوں تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کا سوال ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ ہمارے یہاں تو مفلس اس کو سمجھا جاتا ہے، کنگال اور غریب ترین بندہ اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا سوال تھا، اب صحابہ کا جواب ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کی رہنمائی فرمائی، دین سکھایا، اسلام سکھایا اور بتایا کہ اصل مفلس کون ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصل مفلس وہ ہے، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس ترین بندہ وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کے پاس اس حالت میں آئے گا، بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، صدقات و خیرات اور زکاتیں بھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یاتی قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، اکل مال ھذا، کسی کا مال بھی کھایا ہوگا، ضرب ھذا، کسی کو مارا بھی ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بھی بہایا ہوگا اور کسی کے اوپر تہمت بھی لگائی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا حساب یوں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کو بلائیں گے، ان مظلوموں سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے ساتھ اس بندے نے ظلم کیا؟ جی ہاں پروردگار اس نے ظلم کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی کچھ عبادتیں، کچھ نیکیاں، نمازیں، روزے، زکاتیں ایک مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ دوسرے کو، کچھ تیسرے کو دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نمازیں ختم ہو گئی، روزے ختم ہو گئے، زکاتیں ختم ہو گئی، ابھی مظلوم باقی ہیں۔ کہتے ہیں پروردگار نمازیں ختم ہو گئی ہیں، روزے ختم ہو گئی ہیں، زکاتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے جرموں کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، میں نے صبر کیا۔ ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے میرا مال کھایا، میں نے صبر کیا۔ ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے میرا خون بہایا، میں نے صبر کیا۔ ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے میرے اوپر تہمت الزام لگایا، میں نے صبر کیا۔ ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے مارا، میں نے صبر کیا۔ اے پروردگار ہمیں کیا ملے گا؟ رب العالمین فرمائیں گے تمہارے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، ان مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا، اس ظالم کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نمازیں ختم، روزے ختم، زکاتیں، صدقات و خیرات ختم۔ کیوں ختم ہوئے؟ پرہیز نہیں کرتا تھا، علاج تو کر رہا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا۔
نماز بھی پڑھتا تھا، لوگوں کا مال بھی کھاتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن اس کی زبان کو روزہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں پہ تہمتیں لگاتا تھا، گالیاں دیتا تھا، اس کے پیٹ کو روزہ نہیں ہوتا تھا، وہ حرام کا مال کھایا کرتا تھا، لوگوں کا خون بہاتا تھا، کسی کو ہاتھ کے ساتھ، کسی کو زبان کے ساتھ یہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ نمازیں ختم ہو گئی، روزے ختم ہو گئے، زکاتیں ختم ہو گئی، ابھی مظلوم باقی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کی گناہوں کو لیا جائے گا، اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کو وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس دنیا میں نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، حج، زکات، صدقات، نیکیاں بھی تھیں، اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے، حق تلفی سے محفوظ فرمائے، دل آزاری سے محفوظ فرمائے، تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ منکرات سے بچنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ کے اندر بھی مصروف ہیں، گناہوں سے بھی باز نہیں آتے، پھر ایسے لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہ قیامت والے دن گناہوں کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ ہماری نیکیوں کو محفوظ فرمائے، ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے رب کائنات سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔